اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to my all dear students. I hope so you all are safe and sound by the grace of Allah. تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول سے وہ ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم اپنا پریویس سبق کا تھوڑا سا پوچھ لوں میں آپ سے کہ آپ لوگوں کو جو کل کا سبق تھا اس میں آپ لوگوں نے پڑھائی مکمل کی. جو قرآن حکیم کی تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت کا سوال ملا تھا وہ کیا سب بچوں نے یاد کیا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سب نے یاد بھی کیا ہوگا اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کی ہوگی. تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف جو کہ آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے اور اس کو سمجھ کے کرنا ہے، اور یہ آپ کی اسی پڑھائی یعنی اسی قرآن حکیم کے سبق کا اگلا سبق ہے. تو شروع کرتے ہیں بیٹا آج کا سبق. آج کا سبق ہے ہمارا تلاوت اور ترجمہ قرآن کے چند آداب، جو کہ ہم پڑھائی کریں گے اس کی. اور آج کا آپ کا سبق صرف اتنا سا ہی ہے جو آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ کے کرنا ہے. جیسا کہ پہلا پوائنٹ ہے پاک صاف ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. نیکسٹ ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی تلفظ کو درست کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے. تلاوت کرتے وقت رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے کلام کی عزت و احترام بھی دل میں ہونی چاہیے. تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کے ساتھ جب تلاوت کریں تو کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ہو، یعنی کہ جہاں پر آپ تلاوت کر رہے ہوں وہاں پہ کوئی سو نہ رہا ہو. سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ ادا کرنا چاہیے. مینز جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہاں سجدہ لفظ لکھا ہوا آتا ہے تو وہاں فوراً اٹھ کے سجدہ ادا کرنا چاہیے. اگر آپ فوراً نہیں بھی اٹھ سکتے آپ اپنی تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد وہ سجدہ ضرور ادا کریں. نیکسٹ ہے جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. یہ اوپر والا ہی پوائنٹ 5 کے ساتھ ہے کہ جہاں پر آپ تلاوت کر رہے ہوں یا کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی سے سننا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے ترجمہ اور تشریحات کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. یعنی کہ جب آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو بار بار لفظ کو پڑھے، ترجمے کے لفظ کو، تاکہ جس کی آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. نمبر 9 پہ ہے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ ہدایت والا سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں. نمبر 10 پر ہے جہنم اور عذاب کے ذکر والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ کی پناہ اور نجات کی دعا مانگنی چاہیے. یعنی کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں پر جہنم کے عذاب کا ذکر آئے تو وہاں اللہ کی حفاظت میں آنے کی دعا کیجیے. اسی طرح نیکسٹ ہے جنت اور خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ سے جنت عطا فرمانے کی دعا مانگنی چاہیے. لاسٹ پہ ہے تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جو کہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور بہت ہی ضروری ہے. یعنی جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس کے بعد دعا کا اہتمام لازمی کریں. تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا، جو آپ لوگ اچھے سے اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کون کون سے ہیں جن پر عمل کرنا ہم لوگوں پر فرض ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.